أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا صاحب وقار والسکینہ المدفون بارض المدینہ بالقاسم محمد. اللہم صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين خصوصا أخيه ووزيره ووارث علمه علم الأولين والآخرين الضارب بالسيفين والطاعن بالرمحين ضربة علي في يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. ماشاءاللہ صدا جیو صدا آباد رہو. جو حاجات بارگاہ مقدس میں لے کے آئے ہو، دعا ہے کائنات کا خالق و مالک اللہ، اللہ کل شیء قدیر اللہ، محمد مصطفیٰ کو اپنی اندیت میں رکھ کے پورے قرآن کا علم دینے والا اللہ، کائنات کے رسول کا نور سب سے پہلے خلق کرنے والا اللہ، جو خود ایک کنت کنزن مخفیًا ایک راز تھا، اس کے دل میں جن کی محبت پیدا ہوئی اپنے آپ کو ظاہر کرنے کے لیے اس آل محمد کا اللہ اس فرش عزا کے صدقے میں کوئی جھولی یہاں سے خالی نہ جائے. بیماروں کو مالک شفائے کاملہ عطا فرمائے. بھائی کی اہلیہ پاکستان میں بیمار ہیں، مالک کو شفائے کلی عطا فرمائے. ذوالفقار بھائی امریکہ میں بیمار ہیں، مالک ان کو شفائے کلی عطا فرمائے. جو ماتمی عزادار جس مقام پہ بھی ہے، مالک ان کی حفاظت فرمائے. مومنین کو مالک کسی کمینے کا محتاج نہ کرے. مالک مومنین کے بچوں کو علم کی دولت سے مالا مال فرمائے. مومنین کے بچوں کو ماں باپ کا فرما بردار بنائے. تعلیمات آل محمد پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. جو مقدس مقامات کی زیارت کی متمنی ہے، مالک بہت جلد ان کے لیے بہترین اسباب مہیا فرمائے. مالک پاکستانیوں کی اس پردیس میں خیر فرمائے. ہمارے ملک پاکستان کی مالک خیر فرمائے. پاکستان کے دشمنوں کو واصل جہنم فرمائے. مالک الملک برادران میں، پاکستانیوں میں، شیعہ سنیوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرمائے. مالک ہماری سب دعاؤں سے بڑی دعا شہنشاہ معظم زہرا کا لال، جو امام الانس والجان بھی ہے، جو خلیفۃ الرحمن بھی ہے، جو حقیقت محمدیہ میں 14واں محمد ہے، حقیقت علویہ میں 12واں علی ہے، کوئی مانے یا نہ مانے 15واں ابو طالب بھی ہے، جو دستار مصطفیٰ کا وارث ہے، جو ولایت امیر کا وارث ہے. مالک اس بادشاہ کو بھیج کہ منکران ولایت علی کی آنکھوں پہ جو بغض کے غبار ہیں، ذوالفقار کی نوک سے ان کی آنکھوں سے غبار اتار کے بتائے ولایت علی کے بغیر آنے والی ہر سانس حرام ہوتی. اور ہم گنہگاروں کو بطول کے بیٹے کی زیارت نصیب فرما. دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وآل
ایک صلوات اپنے اپنے مرحومین جتنے عزادار ماتمی نوح خان ذاکرین خطبہ حسین بادشاہ کا ذکر کرنے والے دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بلندی درجات کے لیے بڑھیں اللہم صلی علی محمد بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. یہ زمین اپنے مدار میں چلتی ہے نا. بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں. بغیر مرکز و محور زمین تو کچھ بھی نہیں. ولائے آل سے خالی ہو دین تو کچھ بھی نہیں. نماز روزہ حج و زکوٰۃ و خمس و جہاد حسین ہے تو یہ سب ہیں, نہیں تو کچھ بھی نہیں. حسین ہے تو یہ سب ہیں, نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہماری بات اپنے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں ذاکر ہیں مولا کے سب سے چھوٹے. کوشش کر رہے ہیں کہ سجدہ ذکر پیش کریں ان ایام میں اس دروازے پہ جہاں ملائکہ سوالی ہوتے ہیں, جس دروازے پہ قطار وار انبیاء آ کے کھڑے ہوتے ہیں. ہم گزارش کر رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. یہ وہ کتاب ہے اللہ فرما رہا ہے کہ جس میں کوئی ریب نہیں, کوئی عیب نہیں, کوئی شک نہیں, کوئی شبہ نہیں, کوئی ڈاؤٹ نہیں. بے عیب کتاب. قرآن میں اللہ نے ہر خشک و تر کا ذکر فرمایا ہے. تمام علوم اللہ نے قرآن میں بھر دیے. اللہ نے کوئی موضوع چھوڑا نہیں. ما سبق دنیا جو گزر گئی حال کی قیامت تک آنے والی کے لیے اللہ نے ہر مسئلے کا حل قرآن میں رکھ دیا. قرآن کا ایک نام ہے ام الکتاب. ماں وہ ہوتی ہے, ماں ہوتی ہے, اس کی اولاد ہوتی ہے, بیٹے ہوتے ہیں. قرآن کو اللہ نے کہا کہ ام الکتاب, کتابوں کی ماں, ام الکتاب ہے یہ. تو اس کا مطلب ہے جتنی کتابیں قرآن سے پہلے آئیں وہ آسمان سے آئیں. جتنی کتابیں قرآن کے بعد لکھی گئی آج تک ہر کتاب میں کچھ نہ کچھ علم ہوتا ہے. جو بھی کتاب پڑھے اس میں علم ہوتا ہے. آپ بازار میں سڑک پر گرا ہوا کوئی کسی کتاب کا ورق اٹھا لیں, اس کو پڑھیں, اس میں بھی کچھ چیز ملے گی. تو قرآن ام الکتاب, تمام کتب میں کچھ نہ کچھ علم ہے. اس کا مطلب ہے کہ علم کا منبع اور بنیاد اور اصل قرآن ہے. اتنی کتابیں بعد میں آئی ہیں, ان میں سے جو کچھ اخذ کیا گیا ہے کچھ نہ کچھ قرآن سے لیا گیا ہے. وہ سائنس پہ لکھی گئی ہوں, وہ منطق پہ لکھی گئی ہوں, وہ فلسفہ پہ لکھی گئی ہوں, وہ فقہ پہ لکھی گئی ہوں. جہاں جہاں پہ جو کچھ لیا گیا ہے وہ قرآن. اس میں ہر چیز کا ذکر اللہ نے کر دیا. اتنی منبع ہے علوم کا یہ کتاب, اور اس کی آگے جا کے اللہ حیبت اور جلالت ارشاد فرماتا ہے. قرآن کی حیبت کیا ہے, قرآن کی جلالت کیا ہے. اللہ شاہ فرماتا کہ یہ وہ قرآن ہے, اگر میں اسے پہاڑوں پہ نازل کرتا تو پہاڑ دنیا میں سب سے مضبوط کوئی چیز ہے تو پہاڑ ہے. مضبوطی کا استعارہ پہاڑ ہے. پہاڑ سے مضبوط چیز کوئی نہیں. اللہ کہتا ہے میں اگر اس قرآن کو پہاڑ پہ نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے. اب میرا ایک جملہ ہے, میں نے کہنا ہے, اگر آج کے بعد مصطفیٰ کو اپنے جیسا سوچ کے کہنا جو قرآن پہاڑوں پہ اترے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے, کوئی قرآن قلب محمد پہ آ کے سما گیا.
وہ ہے مصطفیٰ. اس میں ہر چیز کا ذکر، ہر چیز کا ذکر ہے. ابھی بھائی ایک بچے کی بات سنا رہے تھے، ضعیف کا بچہ. سرکار نے فیصلہ کیا کہ جو حسین کا عزادار ہوگا. ایک زمانے میں دو عورتیں وہ آئیں، ایک کے پاس بچی، ایک کے پاس بیٹا، ایک لڑکی ایک لڑکا، بچی ایک بچہ. ایک کہتی ہے بیٹا میرا ہے، دوسری کہتی ہے بیٹا میرا ہے، بیٹی اس کی ہے. گواہیاں ثبوتیں سے موجود نہیں تھے. دربار میں کیس آ گیا، وہاں پہ حل نہیں ہوا، اسی دروازے پہ آئے جن کو اللہ نے مشکل کشا بنا کے بھیجا ہے. بڑے بڑے پڑھے لکھے دعوے داران جو کہتے تھے حسبنا کتاب اللہ ہے، ہمیں اللہ کی کتاب کافی ہے، فیصلہ بچے کا نہیں ہو رہا، ہو نہیں رہا. اس دروازے پہ آئے، سرکار امیر کائنات تشریف لائے. سرکار نے پورا کیس سنا، لوگ سارے بھری ہوئی ہے مسجد، لوگ سارے موجود ہیں. سرکار نے فرمایا اچھا جانتے تمہارا پہلے تھے، کہہ دیتے یہ اس کا ہے، یہ اس کی ہے. سرکار نے ایسے کہا. سرکار نے فرمایا دو شیشیاں لائی جائیں، دو شیشیاں. موضوع ہے قرآن. امیر کائنات کہتے ہیں دو شیشیاں لائی جائیں، ہم وزن ایک جیسی. عورتوں کو بھیجا مستورات میں، دونوں شیشوں کو بھیجا، کہا کہ ان بچوں کی جو غذا ہے ان کی ماؤں کا دودھ لے کے آ جاؤ. دونوں کے پاس بھیجی گئی شیشیاں، دودھ آ گیا. سرکار نے ایک ترازو منگایا، ترازو پہ رکھا. سرکار نے ترازو پہ رکھا نا، ان پہ نشان لگائے، ایک پہ پنک لگایا، ایک پہ بلو لگایا. آج کے بچوں کو سمجھ آ جائے، لگا دی نشان کہ یہ اس کا ہے، یہ اس کا ہے. جب وزن کیا ترازو پہ رکھے، سرکار نے فرمایا بیٹا اس پنک والی کا ہے، بیٹا اس گلابی شیشی جس میں دودھ ہے اس کا ہے، بیٹی اس کی ہے. دونوں مائیں چپ کر گئی، دونوں مائیں تو چپ کر گئی، پتہ تھا دونوں کو، دونوں چپ کر گئی. مجمع میں لوگ اٹھ کھڑے ہوئے، علی بادشاہ تم نے یہ فیصلہ کیسے کیا؟ فرمایا قرآن سے. توجہ، کہاں سے کیا؟ قرآن سے. کہاں ہے؟ ڈھونڈو. اب وہ ڈھونڈ رہے ہیں کوئی ایسی آیت ملے جس میں کوئی شیشیوں کا ذکر ہو، کوئی بوتلوں کا ذکر ہو. وہ ڈھونڈتے رہے، نہیں ملی. واپس آئے، یا علی ہم پریشان ہیں. حافظ بھی تھے، قرآن پڑھنے والے تھے، اپنے آپ کو مفسر بھی کہتے تھے، مترجم بھی کہتے تھے. نہیں ملی. کہا میں ادھر آؤ، کیا ڈھونڈتے رہے ہو؟ شیشیوں والی آیتیں، دودھ والی آیتیں. کہا تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ اللہ جو کہہ رہا ہے بچے کے دو حصے ہیں، بچی کا ایک ہے. قرآن وہی بتائیں گے جو وارث قرآن ہوگے. ان کا علم، وارثان کا علم. اچھا یہ جو میں اگلا جملہ پڑھنے لگا ہوں نا، یہ بچوں کو بڑا پسند آتا ہے. اب اتفاق سے آج بچے سامنے نظر نہیں آ رہے، اور ہمارے لیے یہ بھی ہے کہ اکثر بچے آتے ہیں ان کو اردو بھی نہیں آتی. تو میں اگر بچے ہوتے تو پھر میں انگلش میں بچوں کو سمجھا دیتا. تو آج ہے نہیں موجود، شاید باہر وہ مصروف ہے. ماتم کے ٹائم پہ آ جائیں گے انشاءاللہ. مالک ان کی زندگیاں دراز فرمائے، مالک ان کو کوئی پریشانی نہ دے زندگی میں کامیابی عطا فرمائے. تو امیر کائنات ایک سفر پہ تھے، کافی لوگ سرکار کے ساتھ تھے. جا رہے ہیں دریا کے کنارے پہ، تھوڑا پہلے سرکار نے قیام فرمایا. وہاں پہ سرکار کے علوم کی گفتگو ہوتی رہی. کائنات کا امیر بتاتا رہا فلاں ستارہ کیسا ہے، اس میں کیا ہے، وہاں کیا ہے، وہاں کیا ہے، بتاتے رہے. تو اب جانا تھا دریا، ٹھاٹھے مار کے بہ رہا ہے. دریا کرنا تھا پار. دریا میں تھی دنیانی، بھرا ہوا دریا. لوگ پریشان، سرکار دریا کیسے عبور کریں گے؟ امیر کائنات نے ایک کو بلایا. بعض جگہ میں یہ بھی ہے کہ یہی نسیر تھا، اس کو بلایا، جا دریا کے کنارے پہ جا کے کھڑا ہو کے آواز دے. مرمرا 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 کہے گا نا، ایک کیکڑا آئے گا،
ایک کیکڑے کو اس کو بلانا کہ علی بادشاہ پوچھ رہے ہیں یہاں پہ پانی کم کہاں ہے؟ دریا میں پانی کم کس جگہ پہ ہے تاکہ میں اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا عبور کر جاؤں. یہ گیا, اس نے آواز لگائی, واپس آیا, کہتا یا علی میں نے کہا کہ مرمرا مرمرا. سرکار وہاں تو بہت سارے کیکڑے آ گئے, تو مولا میں کس سے پوچھوں؟ سرکار وہاں دوبارہ جا. اب کہنا مرمرا ابن کمکما, مرمرا ابن کمکما. اب جا, جب آئے گا اس سے پوچھتا دریا میں پانی کم کہاں ہے, ہم اپنے ساتھیوں کو لے کے گزرے. یہ پھر گیا, واپس آیا, کہتے یا علی میں نے کہا مرمرا ابن کمکما. پھر بہت سارے کیکڑے آ گئے, پہلے جتنے نہیں تھے لیکن ایک نہیں تھا. تو کہا اچھا اب جا, اب کہہ رہا مرمرا ابن کمکما ابن جمجمہ. اب جب یہ کیا ہے نا, اس نے دریا کے کنارے پہ کھڑے ہو کے آواز لگائی مرمرا ابن کمکما ابن جمجمہ. ایک بہت بڑا بوڑھا سا کیکڑا دریا کے کنارے پہ آ گیا. اس کو کہا کہ سرکار پوچھ رہے ہیں, علی علیہ السلام پوچھ رہے ہیں دریا میں پانی کم کہاں ہے, میں اپنا لشکر لے کر اپنے ساتھیوں کو لے کر دریا عبور کروں. وہ کیکڑا بولا, کہتا ہے تجھے علی کے ساتھ کتنا ٹائم ہو گیا؟ کہتا 6 مہینے سے سفر میں ہوں علی بادشاہ کے پاس. کہتا تمہیں اتنی سمجھ نہیں آئی؟ جو علی آبی کیڑے مکوڑوں کے ناموں اور شجروں سے واقف ہے اسے نہیں پتا کہ دریا میں پانی کم کہاں ہے. دریا میں پانی کم کہاں ہے؟ دریا میں پانی زیادہ کہاں ہے؟ یہ زمینوں پہ بیٹھ کر آسمانوں کے راستے بتانے والے وہ بادشاہ زمین پہ بیٹھ کر بتاتے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی. او پوچھو پوچھو مجھ سے جو پوچھنا چاہتے. یہ دعویٰ ایک ہی ہستی نے کیا ہے, ایک ہی ہستی نے. کئی مختلف اس پہ جملے ہیں. ایک مرتبہ سرکار نے فرمایا سلونی سلونی ھذا لعاب الرسول, مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. یہ تو جو میں علم دے رہا ہوں نا, یہ جو میں نے 16 رجب کو کعبہ میں رسول اللہ کی زبان چوسی تھی نا, یہ ابھی اس کا اثر ہے, یہ اس کا اثر ہے جو میں بتا رہا ہوں. بس وقت کی قلت مد نظر ہے. سرکار کے ایک بھتیجے ہیں, نام ہے حضور کے بابا والا نام سرکار عبداللہ, ہمارے لاکھوں سلام ہوں اس ہستی پر. علی بادشاہ کے بھتیجے ہیں اور ذوالجناحین پروں والے, 2 پروں والے سرکار جعفر طیار کے بیٹے ہیں. کوئی بھی کالا مسلمان دیکھو نا, ہم چونکہ افریقہ میں رہتے ہیں, کوئی بھی کالا مسلمان دیکھو, بلیک افریقن کسی ملک کا بھی ہو, تو ضرور سرکار جعفر طیار کو سلام کیا کرو, کیونکہ وہی حبشہ میں آئے تھے سب سے پہلے. ان کی تبلیغ سے وہ نجاشی بادشاہ وہ بھی مسلمان ہوا تھا اور وہاں پہ اسلام کی بنیاد رکھی گئی تھی. تو سرکار جعفر طیار کے بیٹے, سرکار کے بیٹے تھے 3. سب سے بڑے جناب عبداللہ, ان سے چھوٹے جناب عون, ان سے چھوٹے جناب محمد. یہ جناب جعفر طیار کے صاحبزادے ہیں, شہزادے ہیں. اور ان کے 2 جو بڑے ہیں بیٹے سرکار عبداللہ اور جناب عون ابن جعفر طیار, ان دونوں کو یہ شرف بھی حاصل ہے کہ ان کو علی بادشاہ نے اپنا بیٹا بنایا. یہ جو زمانے والے طنز کرتے ہیں نا, اور بعض اپنے بھی کہ بی بی کا نکاح, ہماری تو زبان اجازت نہیں دیتی. عزیزانو, سرکار چھوٹی شہزادی ہمارے کروڑوں سلام ہوں علی کی اس بیٹی پر. سرکار عون کے ساتھ ان کا نکاح اور جناب عبداللہ کے ساتھ ثانی زہرا کا. اب بی بی کا لقب آپ بچپن سے سن رہے ہیں, ثانی زہرا, ثانی زہرا,
ثانی زہرا. کائنات کے رسول کی حدیث ہے اگر علی نہ ہوتے تو فاطمہ کا کوئی کف بھی نہ تھا. علی نہ ہوتے تو اولاد آدم میں زہرا کا کوئی کف ہی نہ تھا. کسی سے شادی ہو ہی نہیں سکتی تھی کیونکہ برابری کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا, ہمسری کوئی کر ہی نہیں سکتا تھا. کف ہوتا ہے لڑکی کی جانب سے. سرکار نے یہ نہیں فرمایا کہ اگر زہرا نہ ہوتی تو علی کا کوئی کف نہ تھا, تاکہ اگر علی نہ ہوتے تو بطول کا کوئی کف بھی نہ تھا. اچھا بی بی ہیں ثانی زہرا, مسافر شام ہے ثانی زہرا, اور بی بی کا کف بھی ثانی علی ہونا چاہیے. ثانی علی ہونا چاہیے. سرکار کے بات لمبی نہ ہو جائے, سرکار کے 2-3 القاب بڑے مشہور ہیں. سرکار عبداللہ بن جعفر تیار کے پہلا لقب سید التجار, پورے عرب کے تاجروں کے سردار, اتنے بڑے تاجر. سرکار جعفر تیار بھی تاجر تھا. سرکار عبداللہ کو مخصوص دعا تھی. سرکار سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی کامیابی کا راز کیا ہے تجارت میں؟ سرکار نے فرمایا کامیابی پوچھتا ہے, یہ سامنے ریت ہے نا, میں ریت خریدوں چاندی کے بھاؤ, میں ریت خریدوں چاندی کے بھاؤ, لوگ میں بیچنے جاؤں گا نہیں, لوگ مجھ سے لیں گے سونے کے بھاؤ. فرمایا راز کیا ہے؟ فرمایا میرا بچپن تھا, میرے بابا شہید ہوئے جنگ موتا میں, ہم آگے واپس کائنات کے رسول ہر روز ہمارے گھر آتے, ہمیں بہت پیار کرتے تھے, بہت پیار کرتے, ہمارا بہت خیال رکھتے تھے. ایک دن میں مٹی کو لے کے ڈھیریاں بنا کے مٹی کی کھجور کے پتوں کا ترازو بنا کے کھیل رہا تھا. میرا بچپن تھا, میں کھیل رہا تھا, سرکار تشریف لائے, میں احتراماً کھڑا ہو کے میں نے استقبال کیا کائنات کے رسول کا. سرکار نے میرے بالوں پہ, میرے سر پہ, میرے ماتھے پہ بوسہ بھی دیا. کہتے عبداللہ کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا سرکار تجارت کر رہا